السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وقت کیسا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کی صحت اچھی ہے؟ آج ہم بات کریں گے یہ جو ملک میں کی سیاست، حکومت اور اپوزیشن کی جو ان کے درمیان جو معاذ آئی ہے، عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ٹائیگر فورس پورٹل کے افتتاح کے موقع پر جو خطاب کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ جنامن آپ کے پی ڈی ایف والوں نے جو جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور اس سے جو ملک میں سیاسی حالات ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایف والے ہیں انہوں نے جو آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں، اور اس سے ملک میں ایک عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے۔ تو یہ درست سمت میں نہیں جا رہے ہم لوگ۔ تو بات کرتے ہیں ہم، اب اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں اور آپ سمجھیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو میرے یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کو آپ شیئر بھی کریں، تاکہ اگر آپ کو پسند آئے تو تاکہ لوگ بھی مجھے سبسکرائب بھی کریں اور وہ بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم آپ بات کریں گے ملک کی سیاست اس وقت ایک زلزلے جیسی کیفیت کا شکار ہے۔ حکومت بھی اور اپوزیشن کے درمیان یہ جو ہم لڑائی کہیں، محاذ آرائی کہیں، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ جو گجرانوالہ میں اپوزیشن کے جلسے میں تقاریر ہوئی، اور پھر حکومت نے بھی اس کے جواب میں جو حکمت عملی اختیار کی، وہ بڑی جارحانہ انداز تھا۔ عمران خان صاحب کا لہجہ ماضی کے مقابلے میں خاصی حد تک سخت نظر آیا۔ اگلے روز وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں جو ان کی ٹائیگر فورس بنائی ہے، اس کے جو پورٹل کا افتتاح کے موقع پر جو تقریب منعقد کی، اس کے خطاب میں انہوں نے بہت ہی جارحانہ طرز عمل اختیار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گجرانوالہ میں جو سرکس ہوا وہاں بہت سے فنکار تھے۔ 2 بچوں نے بھی تقریریں کی۔ ان کا میرے خیال میں اشارہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف تھا۔ تاہم وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ وہ ان پر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان پر کوئی بات کرنا فضول سی بات ہوگی۔ لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کی تقریر پر بہت شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اسی طرح حکومت کے جو باقی وزراء ہیں انہوں نے بھی بڑے جارحانہ انداز میں تقریریں کی ہیں۔ یوں ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تلخی کا رنگ اور
بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جو اسلام آباد میں ٹائیگر فورس ہوٹل کی تقریب سے خطاب کے دوران بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اور کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا۔ کراچی کی بارشیں ہوں یا کورونا کی وبا ہو، آرمی چیف جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے اور اپنے دفاعی اخراجات کم کیے، خارجہ پالیسی میں میرے ساتھ ساتھ رہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں بھی جناب وزیر اعظم خان صاحب نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب انہیں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا بڑا تجارتی خسارہ تھا۔ جب روپیہ گرتا ہے تو گیس، پٹرول، بجلی اور سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جیسے پام آئل مہنگا ہونے سے خوردنی تیل اور گھی مہنگا ہوتا ہے۔ ہم تقریباً 60% دالیں بھی باہر سے منگواتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کے دوسری جو بنیادی وجہ جو بے وقت کی زیادہ بارشیں بھی ہوئی ہیں وہ بھی وجہ بنی ہے۔ ان بارشوں سے جو گندم کی پیداوار ہے وہ بہت ہی متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ شوگر مل مالکان تھوڑے لیکن بہت طاقتور ہیں۔ ان میں نواز شریف اور زرداری خاندان بھی شامل ہیں۔ انہیں آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ جو قیمت طے کرتے ہیں چینی اسی پر فروخت ہوتی تھی۔ پہلی بار اس معاملے میں تفصیلی انکوائری ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے صدم کا اعادہ کیا ہے کہ اب ہم جو پلان لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد پاکستانی عوام کو اب چینی مہنگی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کو نصیحت کی کہ اسے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرنی، صرف اپنے موبائل سے اس کی تصویر بنائیں اور اسے پورٹل پر اپلوڈ کر دیں۔ ایکشن سرکاری انتظامیہ لے گی، آپ نے ایکشن وغیرہ نہیں لینا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کسی بھی رضاکار فورس کا معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ٹائیگر فورس کی اپنے قیام کی سے لے کر اب تک جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان پر پوری قوم کی طرف سے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحول کو صاف ستھرا کرنے کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں 1 ارب پودے لگائے گئے ہیں، ہم نے ابھی اپنے دریاؤں پہاڑوں کو بھی صاف کرنا ہے جو بالکل آلودہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم خان نے جو باتیں کی ان کی سچائی سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج جو ہے اس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ قوم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے پاک فوج کے جوان ہمیشہ اگلی صفوں میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے وہ کام نہیں کیے
جن کا کیا جانا انتہائی ضروری تھا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف جس بے جگری سے جنگ لڑی، اس کی مثال دنیا میں ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کا نیٹ ورک کینسر کی طرح پورے جسم میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر ملک کی سیاسی جماعتیں ان کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر ہوتی اور پرعزم ہوتی تو پاک فوج، ایف سی اور پولیس کے جوانوں کی اتنی بڑی شہادتیں نہ ہوتی، اور نہ ہی ملک کے بے شمار بے گناہ شہری خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں شہید ہوتے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے، خواہ ان کا تعلق مذہبی جماعتوں سے ہو یا جمہوری سیاسی جماعتوں سے ہو، ان میں سے کسی نے بھی دہشت گردوں کے بیانیے کی سیاسی میدان میں مزاحمت نہیں کی، بلکہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے دہشت گردوں کے بیانیے کو بھی تقویت پہنچائی، اس کو ہی مضبوط کیا۔ ہمارے ملک کی مذہبی قیادت نے دہشت گردوں کی کارروائیوں کی کھل کر مخالفت نہیں کی، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے جو عوام الناس میں کنفیوژن اور ابہام پیدا ہوا۔ ان کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردوں کے سہولت کار پوری آزادی کے ساتھ سرگرم میں عمل رہے، جس کی وجہ سے پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا، اور عالمی سطح پر پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہونا تھا اور اضافہ ہوا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو ہی تختہ مشق بنایا گیا۔ ان مشکل ترین حالات میں پاک فوج نے شمالی وزیرستان، سوات، جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی ایجنسیوں میں دہشت گردوں کی سرکوبی کی، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں موجود ان کے سہولتکاروں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ پاک فوج کی اس قربانی کی وجہ سے آج ملک میں بڑی حد تک امن و امان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ملک میں بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ دیگر ہنرمند افراد بھی جو فیکٹری اور کارخانوں میں کام کرتے تھے، وہ فیکٹریاں اور کارخانے بند ہونے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت کو اس معاشی چیلنج کا سب سے پہلے مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک مربوط اور قابل عمل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک کرپشن اور کرپٹ افراد کا تعلق ہے، اس معاملے کا براہ راست تعلق قانونی کارروائی سے ہے، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون کو اپنا کام کرنا دیا جائے، اور حکومت کو اپنا فوکس معیشت پر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جناب، باتیں تو بہت اچھی کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ اب خداوند تعالیٰ ان کو جیسے یہ جو کچھ کہا انہوں نے اس پر وہ قائم دائم رہیں، اور یہ جو
دوسرا اپوزیشن والے ہیں وہ بھی اگر ہوش کے ناخن لیں اور کوئی ایسے کام کریں جس سے ملک اور قوم کی ترقی ہو اور رہنمائی ملے قوم کو اور وطن کو. باقی یہ جو ایک دوسرے پہ بہتان لگانا اور ایک دوسرے کو الزام دینا یہ کوئی حل تو نہیں ہے. یہ ہمیں ایسا سمجھ آتا ہے کہ جیسے کوئی کھیل ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ پرانی حکومتوں کا رونا روتی ہے اور پھر اپنا وقت پورا کرتی ہے اور سہانے خواب عوام کو دکھاتی ہے اور پھر اپنی باری ختم کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضروری ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس جب حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے پاس جو ان میں شامل لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سائیکلیں تک نہیں ہوتی، تو وہ بیچارے پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی باتیں میں کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو حیران یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوں کہ ملک میں تو کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، لیکن وہ 3-4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سائیکلوں پر چلنے والے تھے یا پیدل چلنے والے تھے یا بسوں پر سفر کرنے والے تھے، ان کے پاس 2-2, 3-3, 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. ان کے جو محل ہیں، جو ان کے مکان ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ حیران کن ہے کہ وہ کہاں سے آ گیا. ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیں، ایگزامپل ہم کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم اپنے یہ جو دوسرا ٹولہ ہے اس میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، بی بی مریم ہیں، مریم بی بی نواز شریف صاحب کی بیٹی، شہباز صاحب کا بیٹا. اب ان کی اگر جا کے دیکھیں جو انہوں نے رائے گنج میں جو ان کا وہ محل بنایا لاہور میں، کیا تو وہ کیا کوئی مطلب کوئی سینس کی بات ہے کہ اتنے بڑے مکان اور اتنے بڑے آگے باغ اور باغیچے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے. وہ کیا مطلب کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کتنی دولت کمانا چاہتے ہیں؟ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملک میں ایسا کوئی انقلاب آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ شریف فیملی اتنی امیر ہو گئی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے لوگ اسی طرح امیر ہو. کوئی ایسی کوئی دودھ کی نہریں بہنی شروع ہوگی، سونے کے پہاڑ نکل آئے، جس کی وجہ سے یہ ایک خاندان جو ہے جو ایک دھیلے کی چوری نہیں کرتا. ہمارے شہباز صاحب جب بھی کوئی قسم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ایک دھیلے کی وہ چوری ثابت ہو تو میں بھئی دھیلا تو آپ چوری کرتے ہی نہیں ہیں. دھیلا کیا چیز ہے بیچارے، اس کی قیمت ہی نہیں ہے. آپ جب بھی کرتے ہیں خربوں کی کرتے ہیں، اب اربوں کی بھی بات ختم ہو گئی ہے. اب اربوں سے آگے خربوں. ہم لاہور بہت کم جاتے ہیں، کبھی کبھی گئے تو جو ان کی وہ راجدھانی ہم کہیں گے اس کو، جو ان کا محل ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کوئی رہنے کی جگہ ہے.
بھائی پورا خاندان گن لیں کتنے آدمی ہیں. ادھر غریبوں کو دیکھیں، ایک ایک دو دو کمرے میں 6 6 7 7 آدمی رہ رہے ہیں. سانس لینے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ سانس لے سکیں. اور یہ گاڑیاں دیکھیں، وہ نوکر دیکھیں، ملازم دیکھیں، پروٹوکول دیکھیں ان کا. جدھر جاتے ہیں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا مرتی ہے مرتی رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی کا. تو جناب بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب میری ناقص جو رائے یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے ہم سنتے آئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ باتیں شاید کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ پیشہ جو ہوتا ہے یہ بڑا ایک متبرک اور بڑا ایک عظیم پیشہ ہے. لیکن مجھے تو ایسے سمجھ آتا ہے کہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین کام ہے. جو گنڈا جو گنڈی، وہ ہمارا ایک راولپنڈی کے شیخ رشید صاحب ہیں، وہ بڑی ان کا ایک محاورہ ان میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چور اچکا چودھری تے گنڈی رن پردھان. اب آگے اس کے میں یہ ایک لگا دیتا ہوں کہ یہ ہے ساڈا پاکستان ہے. بھائی جتنا کوئی بڑا بدماش ہوگا، جتنا بھی کوئی بڑا بدماش ہوگا، مجھے بڑا عرصے کی بات یاد ہے. ہم ایک بار کہیں جا رہے تھے تو دو دوست تھے ہم، تو ایک لڑکا ہم سے الجھ پڑا. تو میں نے اس کو کہا بھائی آپ جاؤ اپنا کام کرو، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نہیں کہتا نہیں لڑنے تو نہیں آیا، لیکن تمہاری باتیں بڑی عجیب ہیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں. کہتا نہیں پہلے سمجھ لو کہ میں کون ہوں. اور اس نے مجھے یہ کہا یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہی 70 80 کی دہائی کی بات ہے. تو وہ کہتا ہے جا کے پتہ کرو میرے محلے سے، میں خاندانی بدماش ہوں، خاندانی بدماش. میرا باپ بھی بدماش تھا، میرا دادا بھی بدماش تھا، تو میں خاندانی بدماش ہوں. تو اب جناب بات یہ ہے کہ جس ملک میں اور جس قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اس بات پر فخر کریں کہ ہم بدماش ہیں، ہم غنڈے ہیں، ہم چور ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی ثابت کرے کہ ہم نے ایک تھیلے کی بھی چوری کی. تو جب یہ باتیں بھائی جب کوئی چور چوری کرتا ہے، چھوٹا چور ہوتا ہے، بڑا چور ہوتا ہے، درمیانہ چور ہوتا ہے، ہر قسم کا چور ہوتا ہے، وہ چوری کرنے سے پہلے اپنی سارے جو اس کے پکڑے جانے کا ثبوت بن سکتی ہیں چیزیں ان کو پہلے ختم کرتا ہے تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. تو بھائی کیسے میاں صاحب آپ عوام کے جیسے آپ لکھتے ہیں کہ خادم اعلیٰ، تو بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ خادم اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ بیچارے سچے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک آدمی ایک دھیلی کی ثابت کر سکتے چوری، تو جو سزا چور کی وہ میری. اب بھائی کرتے رہے، آپ ان کے پیچھے لگے رہے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں،
میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں اور ان سب کو سمجھیں۔ معاشرہ جو ہے وہ سمجھنے سے آپ معاشرے کو سمجھیں گے کہ ہم کس قدر ذلتوں میں گر گئے۔ اخلاقیات ہمارے دیکھیں، ہمارے کام دیکھیں، ہمارے مولوی دیکھیں، ہمارے اسپتال دیکھیں، ہماری پولیس دیکھیں، ہمارے اسکول دیکھیں، ہمارے کالج دیکھیں، ہماری یونیورسٹیاں دیکھیں، ہماری بچیاں دیکھیں، ہمارے بچے دیکھیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی جب یوم القیامت جائے گا تو اس کا حساب جو ہوگا، جتنا اس کے پاس مال و دولت تھا اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ تو باہر کے ہم پھر بھی شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اور ابھی یہ جو بات ہماری شروع ہوئی تھی، یہ جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے، یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے عوام کو، اور حالات جو ہیں دن بدن کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں میرے جیسا بوڑھا آدمی بس دعا ہی کر سکتا ہے، اور آپ کو صرف یہ نصیحت کروں گا کہ آپ سوچیں، سمجھیں، اور ہر وہ اچھا کام کریں۔ جو طالب علم ہیں وہ اپنے تعلیم کی طرف رجوع کریں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں۔ سرکاری ملازم ہیں، نیم سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ لوگ کام کرنے والے ہیں، اپنے پیشے سے پیار کریں، اپنی ڈیوٹی سے پیار کریں، ملک کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چل نکلے، باقی یہ جو علماء کرام وغیرہ ہیں، یہ سارے یہ بھی وہی ٹولہ ہے سارا۔ یہ آپ سنتے ہوں گے، میں اب ایسے باتیں کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا۔ مساجدوں میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر طرف ایک عجیب گہما گہمی ہے، ظلم کا بازار گرم ہے۔ تو چلیں، اب آپ کو اگر میری باتیں کوئی پسند آئی ہوں، اچھی لگی ہوں، تو مجھے آپ سبسکرائب بھی کریں، اور اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ بھی آگے سے سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ میں آپ سے باتیں کرتا رہوں، اور جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو لگاؤں، کوئی باتیں کرنے کا دل آپ سے چاہے کہ باتیں کروں، تو آپ کو وہ ویڈیو مل جایا کرے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے
فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ.